ناظرین، انسانی زندگی میں انسانی نفسیات کا بہت عمل دخل ہوتا ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ آپ کسی جگہ پہ بیٹھے ہیں اور آپ کوئی گیم دیکھ رہے ہیں، کوئی میچ دیکھ رہے ہیں۔ اب اس میچ میں دو ٹیمیں ایک دوسرے کو ہرانے میں مگن ہیں۔ آپ نادانستہ طور پر کسی ایک ٹیم کے ساتھ ہو جائیں گے اور آپ اس ٹیم کے جیتنے کی دعا بھی کریں گے، اس ٹیم کو جیتتا ہوا دیکھ کے خوش بھی ہوں گے، اور اگر وہ ٹیم ہار رہی ہوگی تو آپ کا دل بجھ جائے گا۔ انسان کی نفسیات انسان کی ساری زندگی میں اس کے ساتھ ساتھ شامل ہوتی ہیں۔ انسان کی پسند اور ناپسند کا سلسلہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے۔ یہ سلسلہ صرف کھانوں تک محدود نہیں ہوتا، ذائقوں تک محدود نہیں ہوتا، یہ سلسلہ صرف پہناوے تک محدود نہیں ہوتا، صرف خوبصورتی کے معیار تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ انسانی نفسیات کا یہ سلسلہ انسانی سوچ میں بھی اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ انسان اس کائنات میں آنے کے بعد اپنی سوچ کی پسند اور ناپسند کو ساتھ رکھتا ہے اور اپنے لیے کسی ایک مذہب کو چن لیتا ہے، اپنے لیے کسی ایک مسلک کو چن لیتا ہے، یا اپنے لیے کسی ایک سیاسی جماعت کو چن لیتا ہے۔ اس کا انتخاب اسے یا تو ورثے میں ملا ہوتا ہے یا پھر اس کی ذاتی پسند میں ہوتا ہے، اور پھر انسان نادانستہ طور پر، لاشعوری طور پر اپنے پسند کیے ہوئے مسلک، مذہب یا سیاسی جماعت کی کامیابی کے حصول میں مگن ہو جاتا ہے، اور یہ عمل اس کی روح کی تسکین کا سبب بنتا ہے۔ میں آج بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں 19 نومبر 2020 سے لے کر اس وقت تک پاکستان کی سیاسی سکرین پر دو مختلف تصویریں گردش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ایک تصویر تو یہ ہے کہ محترم جناب نواز شریف کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا، اور دوسری تصویر یہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو، ان کی لخت جگر بختاور بھٹو، ان کی منگنی ہمیں پاکستانی ٹیلی ویژن پر اور سوشل میڈیا پر ہوتی ہوئی نظر آئی۔ لیکن میں ان دونوں باتوں کو، ان دونوں ایشوز کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ نواز شریف کی والدہ ہو یا بے نظیر بھٹو کی بیٹی ہو، کیا ان دونوں کے ذاتی معاملات کے بارے میں آپ کو سوشل میڈیا پر اخلاق سے گری ہوئی باتیں نظر نہیں آئیں؟ کیا آپ کو یہ بات نظر نہیں آئی کہ کسی نے پھپتی کسی ہے محترم نواز شریف کی والدہ کے انتقال پر، اور کسی نے پھپتی کسی ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کی بیٹی کی منگنی پر؟ یہ ہمارا ذہن ہے، یہ ہماری سوچ کا لیول ہے، اور یہ ہماری ذہنیت کی عکاسی ہے کہ ہم لوگ کسی کے مرنے اور کسی کے پرنے پر بھی پھپتی کسنے سے باز نہیں آتے۔ دیکھیے، اختلاف کسے نہیں ہوتا؟ ایک گھر میں پیدا ہونے والے، ایک ماں باپ کے بیٹے، ایک ہی گھر میں پرورش کرنے والے، ایک ہی گھر میں ایک ہی تھالی میں کھانا کھانے والے دو بھائیوں میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ نظریات کا اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، نظریات کا اختلاف تو حسن معاشرت ہے، یہ اختلافات تو ہونے چاہیے، لیکن یہ اختلافات اس نہج پہ نہیں پہنچ جانے چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی ذات کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ سیاسی اختلافات کسے نہیں ہوتے؟ ہر کسی کو ہوتے ہیں، لیکن کیا ہمیں سیاسی اختلافات اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ہم کسی کی ماں اور کسی کی بیٹی پر پھپتی کسنا شروع کر دیں، ان کی ذات پر مختلف جملے کسنا شروع کر دیں؟ اور جانتے ہیں کہ ہمارا مذہب اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ ہمارا مذہب تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ جنگ کے دوران بھی کسی عورت پر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا۔ ناظرین، جنگ کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ کافروں کے ساتھ۔ گویا اسلام ہمیں کافروں کی بیٹیوں اور ماؤں اور بہنوں کے ساتھ بھی اس قدر تمیز کے ساتھ پیش آنے کا حکم دے رہا ہے کہ ان کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، انہیں جنگ میں شامل نہیں کرنا۔ چہ جائے کہ ہم اپنے مسلمان بہن اور بھائیوں کی بیٹیوں اور ماؤں پر جملے کسنا شروع کر دیں، اور وجہ کیا ہو؟ صرف نظریات کا اختلاف۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ ہم نظریات کے اختلاف میں شخصیات کے اختلاف تک اتر جاتے ہیں۔ اختلاف کیجئے،
لیکن مخالفت نہ کیجیے۔ تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے نظریات پر بات کریں، لیکن ایک دوسرے کی ذات پر بات کرنا ہمیں کسی قدر زیبا نہیں ہے۔ اس لیے میں آج اپنے تمام پاکستانی بہن اور بھائیوں سے، پاکستان میں اور پاکستان سے باہر سننے والے ہر انسان سے یہ گزارش کروں گا کہ اختلافات رکھیے، مخالفت نہ رکھیے، نظریات سے اختلاف رکھیے، شخصیات سے اختلاف نہ رکھیے، اور اختلافات میں اس قدر بھی نہ گر جائیے کہ آپ ایک دوسرے کے گھر، ایک دوسرے کی ماں بہن اور ایک دوسرے کی عزت پر حرف اٹھا کر اسے ذلیل کرنے کی کوشش کر دیں۔ اس سے وہ شخص تو ذلیل نہیں ہوگا، لیکن ہماری تربیت جو ہمارے والدین اور اساتذہ نے کی ہے وہ ضرور لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا۔